بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی دھماکہ خیز پہلی خبر ہم شامل کریں گے۔ پہلی خبر ہے اردلی حکومت کے جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ ابھی آئے ہیں امریکہ سے اور پھر دوبارہ یاترا پہ چلے گئے ہیں ملائیشیا میں۔ اور ملائیشیا میں جا کے وہ کیا کر رہے ہیں، آپ سب لوگ ان کی عادت سے واقف ہیں کہ انہوں نے جا کر وہاں پر بھی بھیک مانگنی ہے، بھکاری پن کا مظاہرہ کرنا ہے اور انہوں نے پھر دوبارہ سے قرض مانگنا ہے۔ کچھ معاہدوں کی بات کریں گے، جی ہم سے معاہدہ کر لیں، یہ کر لیں۔ وہ بیچارے بھی مجبور ہیں ملائیشیا والے کہ کیا کریں، ان کو پاکستان سے محبت ہے لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ایسے جب نام نہاد اور بیکار لوگ جب حکمرانوں کی سیٹوں پر آ کر بیٹھ جائیں، حاکم بن جائیں ریاست کے، تو پھر وہ ان کو ان کی بات سننی پڑتی ہے۔ یہی اگر ہوتی بات عمران خان کی تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا۔ اب یہ ہے کیا کریں گے جا کر وہاں پر، ہمیں تو ان سے وہی توقعات ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں، بوٹ پالش کرنا اور جا کر بھیک مانگنا، بھکاری پن کا مظاہرہ کرنا۔ ان کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کیا؟ اس ملک سے، ہمارے پیارے ملک سے بڑی بڑی کمپنیاں اپنا سرمایہ لے کر نکل گئی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کاروبار بند کر دیے ہیں۔ کتنی کمپنیاں چلی گئی ہیں اور یہ ہمیں ٹوپی ڈرامہ کرانے کے لیے پھر دوبارہ چلے گئے ہیں۔ اور ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آ جا کر ہمارے ہی پیسے سے عیاشی کرتے ہیں اور بیرونی ملک کے دوروں پر جا رہے ہیں۔ حالانکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ہماری 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی اور ان کے جو ہیں سیر سپاٹے ختم نہیں ہوتے۔ کبھی جو ہیں شہباز شریف صاحب چلے جاتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بی بی صاحبہ وہ بھی چلی جاتی ہیں، بلکہ وہ سب کی بیبے ہیں اور ٹک ٹاکر ہیں، بہت بڑی ملینز میں فالورز ہیں ان کے، اور ایسے ملینز میں ویوز لیتی ہیں کہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، اور کیا کمال کی اداکاری کرتی ہیں ٹک ٹاک پر۔ تو ہم ان کی جو ہے جتنی تعریف کریں اتنی ہی کم ہے۔ یہ ہیں جی مریم بیبے صاحبہ۔ اب بات کریں گے، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہی ہے کہ کل 7 اکتوبر کو غزہ جنگ کو ہوئے تقریباً 2 سال پورے ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے خبر شامل کر رہے ہیں کہ وہ صہیونی ریاست کا ایک درندہ وزیر اعظم نیتن یاہو کہتا تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ میں غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، فلسطین کا نام و نشان مٹا دوں گا چند مہینوں میں۔ چند مہینے کیا، 2 سال پورے ہو گئے ہیں اور غزہ وہیں پر ہے۔ اب یہ ہے ترلے منتیں کر رہا ہے حماس کے کہ ہم سے مذاکرات کر لو، مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جاؤ، ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو۔ ایک بات تو سب نے جان لی ہے کہ یہ انتہائی شاطر انسان ہے اور یہ اپنے وعدے ہمیشہ ہی توڑتا ہے، معاہدے توڑتا ہے۔ تو یہ وہ انسان ہے اور ایسی ایسی فضول باتیں کرتا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اسے ہوا کچھ نہیں، اور اب اپنی عزت بچانے کے لیے کہتا پھر رہا ہے کہ جی ہم حماس سے مذاکرات کر لیں۔ ٹرمپ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ ہیں ان کے تماشے اور ڈرامے، اور گولی کرا رہے ہیں سب کو کہ بس ہم کچھ نہ کچھ کر لیں۔ تو اللہ ہی حافظ ہے ان لوگوں کا، اور اللہ کرم فرمائے ہمارے غزہ اور فلسطین کے مظلوموں کا، اور ان پر جو ہے رحمت کی بارش کر دے، کوئی مسیحا بھیج دے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ اگلی خبر کی طرف چلیں گے کہ مشتاق احمد صاحب جو پاکستانی سینیٹر رہ چکے ہیں، اور ان کے لیے بڑی مشکلات اب پیدا ہو چکی ہیں کیونکہ وہ فوٹیلا جو جہاز کا پورا قافلہ گیا تھا، ان کے لیے مشکلات یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ ان کو بڑی ہی بری حالت میں رکھا ہوا ہے اس ظالم اسرائیلی فوج نے، اور یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو برہنہ رکھا گیا ہے، تلاشی، بھوک پیاس اور ادویات سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور یہاں تک بھی سننے میں آیا ہے کہ ان کو وہ عنقریب اپنی جو ہے نام نہاد عدالت میں پیش کریں گے اور ان کا جو ہے مقدمہ ہوگا۔ حالانکہ کتنے زیادہ جتنے بھی لوگ تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے، لیکن کس کو پکڑا ہے؟ خاص طور پر پاکستانی کو، اور پاکستان سے تو وہ بغض رکھتے ہی ہیں کیونکہ ان کو خطرہ صرف پاکستان سے ہے۔ مشتاق احمد صاحب ایک مرد مجاہد ہیں اور ان کا ایمان مضبوط ہے۔ جس طریقے سے وہ گئے ہیں سب کو چھوڑ کر، سب کی باتیں سن کر، سب سے آس لگائی تھی انہوں نے کہ حکومت کچھ کرے گی، ہمارے ادارے کچھ کریں گے، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ اکیلے ہی مرد مجاہد گئے ہیں، ایک آہنی دیوار بن کر گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے مسلمان ہونے کا۔ انہوں نے اپنا درد دکھایا ہے کہ ان کو کتنی محبت ہے غزہ کے مظلوموں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ۔ لیکن انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کر واپس آئیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ
ہمارے سامنے آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ کیا کچھ جو ہے انہوں نے وہ مشکلات دیکھی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر کرم فرمائے. اب اگلی خبر جو ہے اس کی طرف چلیں گے کہ بہت ہی بھیانک باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کیونکہ جب سے انڈیا کے سر پر دوبارہ سے جنگ کا جنون سوار ہوا ہے، ان کے تیور ہی بدل گئے ہیں، اور ان کے جو ہیں عجیب سے، معذور سے اور بیکار سے جتنے بھی رہنما ہیں، ان کا وزیر اعظم دیکھ لیں، ان کا آرمی چیف دیکھ لیں، جو بالکل بستر مرگ پر ہیں، اور ان کو جنگ کا جنون سوار ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ دوبارہ جنگ کرنی ہے. ابھی ان کو آپریشن سندور 1.0 کا جو ہے وہ رزلٹ مل گیا ہے، کس طریقے سے وہ تندور بن گیا تھا اور کیا کچھ جو ہے ان کی درگت بنائی ہماری پاک افواج نے. اور ہمارا سلام ہے افواج پاکستان کو. اختلاف ہو سکتا ہے اداروں میں بڑے بڑے جتنے بھی جو ہیں رہنما ان کے فیصلوں سے، لیکن فوج ہماری ہے. اور ہمارے دلوں کی دھڑکن عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنے اداروں کو ہم نے کبھی کمزور نہیں کرنا، کیونکہ دشمن اسی طاق میں ہے کہ پاکستانی کب اپنے اداروں کو کمزور کریں اور ہم ان پر حملہ آور ہوں. تو ان کے ارادے ہمیشہ خاک میں ملیں گے. لیکن یہ بات آپ نے نوٹ کی جس طریقے سے جو ہے ان کے ابھی ذہنوں پر پھر دوبارہ سے جنگ کا جنون سوار ہو چکا ہے. یہ اس بات کی واضح جو ہے نشانی ہے کہ ان کو جو ہے دوبارہ سے مار کھانے کا شوق ہو چکا ہے، اور دوبارہ سے یہ آئیں گے اور اس سے بڑھ کر ان کو مار پڑے گی. پاکستان کو ایسی ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر ہمیں ہنسی آتی ہے کہ یہ ان کے فلمی ڈائلاگ ہیں جو کبھی سنی دیول بولتا ہے، کبھی اجے دیوگن، کبھی اکشے کمار. یہ اپنی فلموں میں ہی ایسے تماشے کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، اور پوری دنیا نے دیکھا کس طریقے سے ہم نے ان کو دھول چٹائی. بٹوارہ ہو گیا، 2 ملک بن گئے. دوبارہ سے کہیں گے ہم، پچھلے ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا، لہٰذا آج بھی کہیں گے کہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تب ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے، کہ اللہ کے فیصلے سے آزادی ملی، 2 ملک بن گئے. ہمارا ان سے یہ کہنا ہے، ہمیں اپنے جتنے بھی ویورز ہیں بھارت سے، ان سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم کیا کریں. آپ کے حکمران ایسی فضول باتیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ سکون سے رہیں اپنے ملک میں، اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دیں. 2 ملک بن گئے، آپ بھی سکون سے زندگی گزاریں، ہمیں بھی گزارنے دیں. ایسی فضول باتیں کر کے جنگ کا ماحول بنا کر، نفرت کو پروان چڑھا کر کیا آپ کو ملے گا؟ اس نفرت کو پروان چڑھا کر کچھ نہیں ملنا، صرف جو ہے دشمنی بڑھے گی اور محبت نہیں رہے گی، اور دنیا ہم پر ہنستی ہے. آگے ہی برٹش جو ہے سامراج، وہ آگے ہی ہم پہ ہنستا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے آزادی دی کہ جو آزادی کے بعد بھی آپس میں لڑ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تماشا لگا رہے گا. یہ تھیں آج تک کی خبریں. امید ہے کہ ہماری آج کی خبریں آپ کو پسند آئیں گی. اللہ خیر کرے. سب سے بڑھ کر ہم نے دعا کرنی ہے مشتاق احمد صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر خیریت سے دوبارہ پاکستان میں بھیجے، اور وہ آ کر ہمیں بتائیں کہ کیا کچھ وہاں پر انہوں نے دیکھا. اور انشاءاللہ جلد ہوگا، دوبارہ سے ہم عرض کریں گے اپنی حکومت سے، اپنی افواج پاکستان سے، اور جتنے بھی امت مسلمہ کی افواج ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ ہیں جی راحیل شریف، جو آج کل ہمیں نظر ہی نہیں آتے، کہ یہ ان کا فرض ہے اپنے پاکستانی کو جا کر بچائیں. ایٹمی طاقت ہیں ہم، اور اسرائیل نے ہمارے منہ پر جوتی ماری ہے کہ تم ایٹمی طاقت ہو اور ہم نے تمہارے اس بندے کو پکڑ لیا ہے، چھڑوا کر دکھاؤ. تو یہ ہمارے لیے ایک کٹھن امتحان ہے کہ ہماری حکومت کیا فیصلہ کرے گی. مشتاق احمد صاحب کی اہلیہ نے دہائی دی ہے کہ ان کے شوہر کو بازیاب کرایا جائے. اب دیکھتے ہیں ہمارے ادارے کیا اس کے بارے میں دیکھیں گے، کیا سوچیں گے، کیا وہ ان کو رہا کروا سکیں گے. دعا کر سکتے ہیں. دنیا بھر سے خبریں شامل کریں گے. ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں. سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم.